السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے علی مرزا انجینئر نیم رافضی اور اپنے منہ سے یہ خود کو شیعہ بھی کہہ رہا ہے۔ اچھا جی، اس کی ویڈیو بھیجی ہے۔ یہ روایت بیان کر رہا ہے المستدرک علی الصحیحین للامام حاکم میں سے۔ یہاں اس کا نمبر ہے 4628۔ اس میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں ابو ثابت مولا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے غلام کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ جمل کی جنگ میں یوم جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، اور میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ مجھے تھوڑا سا معاملہ کچھ جو ہے وہ عجیب لگا، اور ظہر کے وقت نے اللہ نے جو ہے وہ مجھے شرح صدر عطا کر دیا، اور میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں ان کے لشکر میں شامل ہو کر جو ہے وہ میں لڑا، اور میں نے لڑائی کی۔ علی مرزا کہتا ہے پھر آگے یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ان سے جا کر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر ان سے کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور ہرگز یہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض میں پہنچ جائیں، حوض کوثر پر۔ اب اس حدیث کو بیان کر کے یہ نیم رافضی، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس خبیث کے شر سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ علی مرزا 50% رافضی ہے، 80% رافضی ہے، یا یہ کہ اس نے جو ہے وہ سنیت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، خود کو کہتا سنی ہے لیکن دراصل جو ہے وہ اس نے بکری کی چمڑی ڈال رکھی ہے، اندر سے ہے یہ جو ہے وہ درندہ اور لومڑی۔ تو یہ نیم رافضی اس روایت کو لے کر اماں جی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے پراپیگنڈا کر رہا ہے۔ ایک طرف تو کہتا ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ارے ظالم، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین والمومنات ہے تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے؟ تیری زبان کو لگے کینسر اور کیڑے، تجھے اپنی ماں کا نام لیتے ہوئے نہ ام المومنین کے والد یاد آئے، نہ رضی اللہ تعالی عنہ تجھے کہنا نصیب ہوا، نہ اماں جی کا نام لیتے ہوئے تجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کی توفیق ہوئی۔ اب اس روایت کو لے کر یہ علی مرزا مومنوں کی ماں، اور یاد رکھیے جو سیدہ کائنات سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی ماں نہیں مانتا، اس کا ایمان والوں سے مومنوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ایران والوں سے ضرور تعلق ہے، اس مردود کا خمینی اینڈ ذریت سے ضرور تعلق ہے۔ تو مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہاں سبحان اللہ بریکٹ میں یہ بھی سن لیجئے کہ جب جناب مریم علیہ السلام پر تہمت لگی، بچہ بولا جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح جب جریج بزرگ پر تہمت لگی معصوم بچہ بول پڑا، اور جب صدیق کی بیٹی جناب سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما پر تہمت لگی تو کون بولا پتہ ہے؟ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، اللہ رب العالمین خود بولا، اللہ کا قرآن بولا۔ عائشہ پر جب تہمت لگی جبریل قرآن لے کر آیا، کہاں سے؟ اللہ سے وحی لے کر آیا۔ کہاں سے لے کر آیا؟ آسمانوں کے اوپر سے لے کر آیا، اور کہاں پہنچا؟ سبحان اللہ مدینۃ المنورہ میں پہنچا، اور صدیق کی بیٹی صدیقہ کی طہارت اور پاکی کو بیان کیا۔ تو یہ ہے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام، اور وہ عائشہ سبحان اللہ کہ جس کی تصویر جبریل نے آ کر نبی علیہ السلام کو دکھائی،
وہ عائشہ کہ جس کو آ کر فرشتہ سلام پیش کرتا ہے، اس ماں کا نام لیتے ہوئے اس ظالم کی بے ادبی بھی ملاحظہ کریں، اور اماں جی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے پراپیگنڈا بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اور میں نے یہ اپنے سامنے ایک اہل تشیع کی جو ہے وہ ویب سائٹ بھی کھول رکھی ہے، اور اس پر جو ہے وہ لکھا ہوا کیا ہے، شیعہ اہل حق ہیں، اور ان شیعوں نے بھی وہ حدیث دے رکھی ہے جو علی مرزا بیان کر رہا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اہل تشیع شیعوں کا اور علی مرزا کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ اور میں یہاں اپنے بھائیوں کو کہوں گا کہ صرف ٹائٹل دیکھ کر ہی جو ہے وہ کسی دھوکے میں آنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کی یہ پگڑی اور داڑھی پر دھوکہ مت کھائیں۔ جو اپنی ماں کا بے ادب ہو، اور پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور سبحان اللہ ماں باپ خوش تو اللہ بھی خوش۔ اور جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ماں کی بے ادبی کرے اور اس کے خلاف پراپیگنڈا کرے، وہ کس قدر بدبخت اور بد نصیب ترین انسان ہوگا۔ اب یہی روایت اہل تشیع نے بھی اس پیج پر دے رکھی ہے، اور میں اس پیج کا فوٹو بھی انشاءاللہ جواب کے ساتھ نیچے ڈال دیتا ہوں۔ اب اس روایت کو لے کر یہ پراپیگنڈا ہو رہا ہے، حالانکہ ان کے بیچ میں یہ معاملات ہوئے، جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، ان جنگوں کا یہ مطلب نہیں ہے اگر کوئی بھی بندہ گزشتہ کل میں یا موجودہ آج میں یا آئندہ کل میں ان جنگوں کو لے کر، وہ جمل کی جنگ ہو یا جنگ صفین ہو، ان جنگوں کو لے کر اگر کوئی بھی ظالم انسان امیر المومنین امیر المومنین حضرت علی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں نقص بیان کرے، اگر ان جنگوں کو لے کر کوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف پراپیگنڈا کرے، اگر جنگ صفین اور جمل کو لے کر کوئی جناب امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو اس کے تعلق سے پراپیگنڈا کرے، وہ اپنی دنیا بھی خراب کرنے والا ہے، اپنی آخرت بھی خراب کرنے والا ہے۔ اور بوتھا دیکھ لیں، اس کی چمڑی اور شکل دیکھ لیں، شکل سے ہی بدبختی جو ہے وہ ٹپک رہی ہے، بدبختی گر رہی ہے۔ اب اس روایت کو لے کر جناب صاحب نے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے زہر اگلا، اور زہر کے اگلنے کا حال یہ ہے کہ زبان سے رضی اللہ تعالی عنہا یا اماں جی کے الفاظ یا حضرت کے الفاظ ادا نہ ہو سکے۔ کیا پتہ چلا کہ اور یہ پوری ویڈیو سننے والے سن لیں، اس ویڈیو کے اندر جو میرے پاس پہنچی ہے، نہ تو حضرت کہا، نہ سیدہ کہا، نہ ام المومنین کہا، نہ اماں جی کہا، نہ ماں جی کہا، نہ رضی اللہ عنہ کہا۔ کیوں نہیں نکلے یہ جملے؟ علی مرزا کے تعلق سے مومنوں کی ماں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حضرت اور رضی اللہ عنہ اور اماں جی اور ام المومنین کے ورڈ کیوں نہیں نکلے؟ اس لیے کہ اس سینے میں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خمینی اینڈ کمپنی کی طرح علی مرزا کے سینے میں بغض موجود ہے، اور جس کے سینے میں صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پیار موجود ہو، وہ نام لے گا تو کہے گا حضرت سیدنا علی علیہ السلام، وہ نام لے گا تو کہے گا حضرت مولا علی علیہ السلام۔ کیوں؟ علی کے لیے سینے میں پیار موجود ہے، اور وہ اگر اس کے سینے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے پیار موجود ہوگا تو کہے گا امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے باپ کا نام لے گا تو کہے گا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ماں کا نام لے گا تو کہے گا حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن جب بغض موجود ہو تو پھر یہی ہوتا ہے، یہ اپنے زبان سے عائشہ عائشہ تو کہتا رہا، نہ حضرت کہا، نہ ماں کہا، نہ اماں جی کہا، نہ ام المومنین کہا۔ اب اس روایت کو لے کر علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، اس روایت کو لے کر اماں جی کے خلاف یہ پراپیگنڈا کرنا
لوگوں یاد رکھو، اس بدبخت کو بہت ساری پبلک نے یہ سمجھا کہ گویا علی مرزا اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث ایسا قطعا نہیں ہو سکتا جو اپنی ماں کا ہی بے ادب اور گستاخ ہو، اور وہ ماں سبحان اللہ جس کی طہارت بیان کرنے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا، وہ ماں جس کو جبریل آ کر سلام کہے، سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ماں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی بیٹی ہیں، اور سبحان اللہ وہ ماں وہ عائشہ رضی اللہ عنہ، پیارے نبی فرماتے ہیں جیسا کہ کھانوں میں سرید کو فوقیت حاصل ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، جیسے کھانے میں سرید کو مقام حاصل ہے، ویسے عورتوں میں عائشہ رضی اللہ عنہا کو درجہ اور مقام اور فضیلت اور افضلیت حاصل ہے۔ اس ماں کے تعلق سے علی مع القرآن والقرآن مع علی روایت بیان کر کے پراپیگنڈا کرنا، تو لوگوں یہ اہل حدیث نہیں ہے۔ اس کی چمڑی اور ہے، دمڑی اور ہے، ٹائٹل کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے۔ اوپر ضرور لکھا ہوا ہے شربت روح افزا، آپ شکل دیکھیں ماشاءاللہ، داڑھی ہے، پگڑی ہے، سبحان اللہ، یہ سمجھ لیں کہ بوتل پر لکھا ہوا ہے کیا؟ شربت بزوری، سبحان اللہ، بوتل پر لکھا ہوا ہے شربت جام شیری، پتہ ہے اندر کیا ہے؟ اندر خالصتاً موتر ہے۔ اندر کیا ہے؟ اندر گٹر صاف کرنے والا تیزاب ہے۔ جو مومنوں کی ماں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو ائمہ اربعہ یا ائمہ دین، ائمہ فقہا، محدثین رحمہم اللہ تعالی، ان کے خلاف زہر اگلے نا زبان، وہ زبان کا یہ حال ہوتا ہے، اس شکل کا یہ حال ہوتا ہے۔ اوپر تو بے شک جامع شیری ہے، جو دیکھے گا واہ سبحان اللہ، اوپر جو دیکھے گا شربت روح افزا ہے، شربت بزوری ہے، آپ کے معدے کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ اوپر دیکھنے میں تو آپ کو یہ جامع شیری نظر آ رہا ہے، اندر میں کیا رکھا ہے؟ تو لوگوں ٹائٹل دیکھ کر گمراہ مت ہو جایا کرو کہ یہ پگڑی، یہ داڑھی اور یہ سارا کچھ، یہ مت سمجھو کہ یہ اہل حدیث ہے۔ اس کی مثال ہو بہو وہی ہے، آپ ٹائٹل بوتل پر لگا دیں کہ جناب شربت روح افزا، اندر بھر دیں آپ گٹر صاف کرنے والا تیزاب، تو جب آپ منہ کو لگائیں گے بیڑا غرق ہوگا، بیڑا پار ہوگا، بیڑا غرق ہوگا۔ اب آئیے اس روایت پر، علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ روایت سندن ضعیف ہے، اس میں موجود راوی انتہا درجے کے ضعیف ہیں، اور اسی طرح اس روایت کے تعلق سے علامہ البانی رحمہ اللہ اسے ضعیف الجامع میں لائے، اور یہ روایت سندن کسی بھی کام کی نہیں ہے۔ ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر اماں جی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف وہی پراپیگنڈا کر سکتا ہے کہ جس کا یہ حال ہو، اوپر جامع شیری اندر تیزاب بھرا ہو، وہ بھی گٹر صاف کرنے والا۔ تو ضعیف الجامع للامام البانی رحمہ اللہ، یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ علی القرآنی حدیث نمبر ہے ضعیف الجامع میں 3802۔ اب اس ایک ضعیف روایت کے تعلق سے اماں جی کے خلاف اس کا کیا گیا پراپیگنڈا یہ مردود ہے۔ ہم یہی کہیں گے، ضعیف روایت کو چھوڑ کر اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کر، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کافروں پر بڑے سخت، آپس میں بڑے رحم دل، پیار کرنے والے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپس میں پیار اور محبت کرنے والے، کیا مطلب؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما بھائی بھائی آپس میں رحما، اور جو ان میں سے کسی ایک کا نقص بیان کرے تو وہ ہرگز حضرت علی کا دوست نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔